آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ہزاروی اور میں ہوں ابرار ہزاروی۔ گزشتہ دنوں مفتی طارق مسعود صاحب کو، جو پاکستان کے مشہور مذہبی اسکالر ہیں، ان کو انجینئر محمد علی مرزا نامی شخص نے، جو کہ آپ یوٹیوب پر ان کی بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، اور وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ایک طرف سے مفتی طارق مسعود صاحب ویڈیو بناتے رہے، دوسری طرف سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ویڈیو بناتے رہے۔ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا، وہ ان کو چیلنج کرتے رہے، یہ ان کو چیلنج کرتے رہے۔ بالآخر مفتی طارق مسعود صاحب بالآخر ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جہلم پہنچ گئے۔ جہلم پہنچنے کے بعد آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں معذرت کروں گا، مستقبل میں آپ 1.5-2 مہینے بعد رابطہ کیجئے گا، کوئی صورتحال بنی تو ایسا سلسلہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے، اور یہ اللہ کی عادت ہے۔ تو میں نہیں آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنا چاہتا، بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے۔ بہت ہی متکبرانہ اور فرعون والا آپ کا اسٹائل ہے، جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دی ہے۔ تو میں انجینئر صاحب کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ میں اب دوبارہ اگر جہلم آؤں گا تو آپ بالکل اس غم میں نہ رہیں کہ میں آپ سے بات چیت کے لیے یا بحث کے لیے آؤں گا۔ میرے یہاں اصلاحی بیان ہوں گے، اس کے لیے آؤں گا۔ بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو اس سلسلے میں آؤں گا۔ تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ آپ چھوڑ دیں، آپ بیٹھے نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ جو ذلت آپ کی اس وقت ہوئی ہے، اگر آپ بیٹھ جاتے تو اس سے زیادہ آپ نے رسوا ہونا تھا۔ جس میں مفتی طارق مسعود صاحب نے 48 گھنٹے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا انتظار کیا، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہیں پر بھی معلوم نہیں تھے کہ اس وقت کہاں تھے، نہ یوٹیوب پر نظر آئے، بالکل یعنی لاپتہ ہو گئے تھے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بالکل ایسے لاپتہ ہوئے جیسے ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب غائب ہو گئے، مفتی طارق مسعود صاحب 48 گھنٹے مسلسل وہاں رہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلے روز مفتی صاحب جو ہے کراچی آ گئے۔ جب مفتی صاحب کراچی آ گئے تو اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کا اگلے دن جو ہے ایک انٹرویو آیا، بلکہ ایک جگہ وہ تقریر کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں نے تو مفتی طارق مسعود صاحب کو کہا تھا کہ وہ اکیلے آ جائیں، جبکہ وہ اپنے ساتھ گن مین بھی لے آئے، اپنے سیکورٹی گارڈ بھی لے آئے۔ میں اب کی بار دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں، ساتھ میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی لے آئیں، اور جو ہے جہلم آنے کے بجائے ٹی ٹی وی پر مجھے بلائیں، وہاں پر بیٹھ کر جو ہے ہم عقائد پر بات کریں گے۔ اب دیکھیں، ایک مرتبہ مفتی طارق مسعود صاحب آئے تو وسعت قلبی کے تحت اب مفتی طارق مسعود صاحب کے بدلے میں اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو چاہیے کہ وہ اب کی بار کراچی ہیں، اور میں پورے جو ہے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اب کی بار جب کراچی آئیں گے تو اپنے ساتھ اپنے گارڈ بھی لے کے آئیں، گن مین بھی لے کے آئیں، جتنے افراد کو لانا چاہتے ہیں، جتنی کتابیں لانا چاہتے ہیں، جو ان کے پاس دلائل ہیں وہ لانا چاہتے ہیں، جو اپنے ساتھ کوئی ثالث لانا چاہتے ہیں، وہ سب کو لے آئیں۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس آئیں گے تو آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو انجینئر محمد علی مرزا نہیں پائیں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جس طرح جو ہے لاپتہ ہو گئے اور جہلم میں ان کا نام و نشان نہیں تھا، آپ کراچی آئیں گے انشاءاللہ مفتی طارق مسعود صاحب کیا، مفتی طارق مسعود صاحب کے شاگرد بھی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ بھی اب کی بار غیرت کی گولی کھائیے، آپ کراچی آئیں اور تنہا آئیں اپنے ساتھ۔ بے شک تنہا، آپ نے تو مفتی طارق مسعود صاحب کو کہا تھا کہ آپ تنہا ہیں، ہم کہتے ہیں آپ تنہا نہیں آئیں، آپ اپنے ساتھ اپنا کیمرہ مین بھی لائیں، اپنے ساتھ 2-4 گن مین بھی لائیں، اپنے ساتھ جو ہے وہ گارڈ ہیں وہ بھی لائیں، جو آپ کے دوست یار ہیں ان کو بھی لائیں، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آئیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب پھر بھی آپ کے ساتھ جو ہے مناظرہ کریں گے۔